شیطان جو ہے وہ اللہ کے حرم میں بھی آتا ہے، بالکل آتا ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا کہ حرم میں شیطان نہیں آتا ہے؟ اور شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جنوں میں ایک انسانوں میں، تو یہاں دونوں آتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ نماز میں یا طواف میں تمہارے دل میں وسوسے آتے ہیں یا برے خیال آتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ یہ خواہ لوگوں کو ڈر لگا ہوتا ہے تو جی میرے دل میں تو بڑے گندے گندے خیال آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے پوچھا کہ ہم جب عبادت کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں کوئی خیال نہیں آتے، لیکن آپ کے مسلمان شکایت کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور بیوی کا خیال ہے، بچے کا خیال ہے، گندے خیالات بھی ہیں، اللہ کے خلاف خیالات ہیں، اللہ کے نبی کے خلاف خیالات ہیں، دین کے خلاف خیالات ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اے یہودی مجھے یہ بتاؤ، اگر ایک گھر میں مکان میں دو کمرے ہیں، ایک کمرے میں سونا چاندی دولت ہے، دوسرا خالی ہے، ڈاکو کہاں ڈاکہ مارے گا؟ انہوں نے کہا جی جہاں سونا چاندی خالی کمرے میں کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا تمہارے دل ایمان سے خالی ہیں، شیطان کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیطان بھی تو وہی محنت کرتا ہے نا جہاں ایمان ہے۔ یہ تمہارے ایمان کی دلیل ہے۔ آنے تو جتنی وسوسے آتے ہیں، وسوسہ آنا برا نہیں، لانا برا ہے۔ خود نہ لے آؤ، خود نہ سوچو۔ اگر وساوس آتے ہیں تو آنے دیں، اور ہر نماز کے بعد آخری دو صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیر دیا کریں۔ طواف میں بھی آ گیا، وہاں پڑھنا شروع کر دیں، کوئی طواف میں قرآن پڑھنا تو منع نہیں ہے۔ اعوذ باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کا دودھ پی سکتا ہے یا نہیں، حرام ہے، لیکن اگر پی لیا مثلا تو بیوی نہیں، اس کی نکاح سے نہیں نکلے، کیونکہ عورت ماں تب بنتی ہے جب 2 سال کی عمر میں تم نے کسی کا دودھ پیا ہو، پھر تو وہ تمہاری ماں بن جائے گی نا۔ لیکن اگر بڑے ہو کر تم نے بیوی کا دودھ پیا ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن کتنی گندی بات ہے کہ تم نے بیوی بھی بنائی ہوئی ہے، گھر میں بکری بھی رکھی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بیچارے کیا کریں، فلموں کے مارے ہوئے لوگ ہیں نا جی۔ چہرے کے پردے میں اللہ کے قرآن کا حکم ہے، پہلا حکم ہے عورت گھر سے ہی نہ نکلے، دوسرا حکم ہے کسی غیر محرم سے بات ہی نہ کرے، تیسرا حکم ہے اگر کوئی بات کرنی ہے تو فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، پردے کے طرف ہو، پردے کے بغیر سامنے نہ آئے۔ اور چوتھا حکم ہے کہ عورت نظر نیچے رکھے اور سارے بدن کو چھپا دے۔ اور 5واں عمل یہ ہے کہ حضور پاک معصوم نبی رحمت دو عالم، آپ جب کافر عورتوں سے بیعت لیتے تھے درمیان میں پردہ ہوتا تھا۔ اسی طرح جب بی بی عائشہ سے صحابہ مسئلہ پوچھنے آتے تھے، حالانکہ بی بی عائشہ ماں ہے یا امہات المومنین، لیکن پردہ ہوتا، پوچھتی تھی کون ہو بیٹا؟ تو اس لیے پردہ ہر حال میں ضروری ہے، باقی بہانے بہت ہیں۔ اسی لیے دیکھو نا جی کہ مثال کے طور پہ احرام میں مرد سر پہ کپڑا نہ ڈالے اور عورت چہرے پہ کپڑا نہ ڈالے، پہلے ہوگا تو نہ ڈالے، جب پہلے ہی نہ ہو تو نہ ڈالے، کیا مانا؟ مقصد ہے کہ ہمیشہ تو وہ پردے سے رہے گی۔
صرف احرام میں چہرہ کھولنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی اجازت تب ہے، بی بی عائشہ فرماتی ہیں اذا ہذین الرجال، جب مرد قریب آتے سدلنا علی وجوہنا، ہم اپنا کپڑا کھینچ لیتے تھے، اور جب مرد دور چلے جاتے تھے تو ہم کپڑا ہٹا دیتے۔ اگر آدمی نمازیں جو چھوڑی ہیں توبہ کر لے، انشاءاللہ حقوق اللہ ہے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن جب تک تندرست ہے، ہمت ہے، طاقت ہے تو قضا بھی پڑھے، چونکہ حضور پاک کی نمازیں جب رہ گئیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا، ایک بکری دم پڑ گئی، اگر پانی کی خالی بوتلیں راستے میں پڑی ہوتی ہیں، ہم استعمال کے لیے اٹھا سکتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ میری منگیتر جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا نکاح پڑھا دیں۔ میں کیسے آپ کا نکاح پڑھا دوں؟ نکاح کے لیے تو دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے، ایسے تھوڑا نکاح ہو جاتا ہے۔ میں پہلے حج کر چکا ہوں، ابھی گھر والوں کے لیے حج کے لیے آیا ہوں، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، میں ان کا حج بدل بالکل کر سکتے ہو۔ اور یاد رکھو حج بدل جو کرتا ہے اللہ اس کو بھی پورے حج کا ثواب دیتے ہیں، یعنی تیری والدہ کا بھی ہو جائے گا اور تیرا بھی ہو جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو بندہ اپنی ماں یا باپ کے لیے حج بدل کرتا ہے اللہ اس کو 10 حجوں کا ثواب دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے اپنا کر چکے ہو تو کرو، اپنے ماں باپ دادا دادی ان کے کرو، ان کو بھی ملے تمہیں بھی ملے، گھاٹے کا سودا کون سا ہے؟ حج کے دنوں میں اگر خیمے مینا میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، مزدلفہ میں مجبوری ہے، اور کوئی کام مجبوری سے کیا جائے تو جرمانہ نہیں آتا۔ عورتیں بالوں کا جوڑا بنا سکتی ہیں، جوڑے جو فیشن کے لیے بناتی ہیں وہ ناجائز ہے، بلکہ حضور نے فرمایا علامات قیامت میں ہے کہ ایک زمانہ آئے گا میری امت کی عورتیں ایسے بال بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے۔ حضور پاک نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، آپ بھی دیں، سنت ہے۔ وہ تو مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں احتیاط کریں کہ کہیں خوشبو تو لگی ہوئی نہیں، آگے پیچھے تو منع نہیں۔ یہ سارے ایک ہی مسئلہ، بیوی کا دودھ ہی پیتے رہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، بالکل جناب، بلکہ ایسا انتظام کرو جب دوست آئیں بیوی کے دودھ کی چائے بنا کے پلاؤ۔ یار سوال پوچھتے ہوئے بھی تمہیں شرم نہیں آتی؟ نہ کوئی بندے میں حیا ہوتا ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی ادب ہوتا ہے، کوئی ایسا تم نے جخ مار لیا تھا تو مجھ سے علیحدہ پوچھ لیتے۔ اتنے لوگوں میں مجھے سنانے کی کیا ضرورت پڑتی؟ عمرے کا نہیں ثواب میں نے حضور کو بخش، کوئی بات نہیں بھئی، یہ 100 دفعہ آپ نے پوچھا ہے۔ اگر مزاربت پر پاکستان میں کام ہوتا ہے تو مزاربت تو شریعت میں حلال ہے، بالکل، اب باقی مجھے نہیں پتا۔ آج صبح کی نماز میں سجدہ تلاوت میں لوگ، آج ہوا تھا آج، اچھا یہ چٹ کر لایا ہوگا نا۔ بہرحال سجدہ تلاوت میں جن لوگوں نے رکوع بھی کر لیا ان کی نماز ہو گئی، جنہوں نے رکوع بھی نہیں کیا کھڑے رہے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھیں۔
کھانا کھا رہا ہے یا تلاوت کا، اس پہ سلام نہ کریں، اس کو مشغول رہنے دیں۔ میں حج بدل کر رہا ہوں، انہوں نے مجھے 1500 ریال دیے ہیں، بالکل جائز ہے، کیوں نہیں؟ خرچہ کون کرے گا؟ حج ان کا ہے تو خرچہ بھی تو ان کے ذمہ ہے نا۔ ہمارے رشتہ دار جو ہیں حاجی، قربانی کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور جو وہاں پر قربانی کے بعد بکرا ہوتا ہے وہ ہمیں دے دیتے ہیں، ہم 50 ریال میں بیچ دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ ہے مردوں کے بیچنے والے۔ اللہ کے بندے، وہ گوشت خیرات کے لیے ہے، بیچنے کے لیے تو نہیں ہے۔ اگر عشاء کی نماز ہونے والی ہے، 5 منٹ باقی ہیں، پہلے عمرہ کریں، پہلے فرض نماز پڑھو، خدا کے بندے عمرہ کرو۔ حج اور عمرے کے دوران کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی طرف سے صفا مروا یا صفا کر سکتا ہے، کیوں؟ ریڈی پہ کر لو، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو تب کرے نا اگر تم چلنے کے قابل نہیں۔ حکومت نے تو بٹن والی گاڑیاں بھی کھڑی کی ہوئی ہیں، بیٹھ جاؤ اپنی چلاتے رہو۔ حج کے دوران میں کوئی یہ سمجھے کہ میری طرف کسی پتہ نہیں کیا ہے، سمجھ نہیں آیا۔ اگر عورت نے پاکستان میں احرام عمرے کا باندھ لیا، نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، نہیں آ سکی، ایک بکری دم پڑ گئی، بال بھی کٹائے، دم بھی حرم میں دے، نہ آئے کسی کو پیسے بھیج کے دم کرائے۔ عمرہ کر لینے کے بعد جب میاں بیوی دونوں عمرہ کر لیں، مکے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ مل سکتے ہیں، وہ بیوی ہے، عمرہ کرنے سے بیوی نہیں رہی ہے، طلاق ہو گئی ہے اس کو۔ عجیب آدمی ہے۔ سعودی ایئر لائن میں پانی لے جانے کی اجازت ہے، زیادہ پانی کے لیے پیسے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وزن زیادہ ہوگا پیسے کیوں نہیں لیں گے؟ ہمارے افریقہ کے اندر اگر مغرب کی نماز میں بارش ہو جائے تو امام اس کے فوراً بعد عشاء بھی پڑھا دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ جمع یعنی عذر کی بنا پر یا سفر کی بنا پر دو نمازوں کا جمع کرنا ان کے نزدیک جائز ہے، وہ شافعی ہیں۔ اپنا حج کر چکے ہو تو والد کا حج بدل کرو۔ احرام کی جو چادریں ہیں ہم کفن کے لیے لے جائیں، جس چیز کے لیے لے جاؤ تمہاری چیز ہے۔ میں ایک سرکاری نوکری سے ریٹائر ہوا ہوں، نوکری کے دوران تنخواہ اور کمیشن سے جائیداد بنائی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کمیشن لوگوں سے